الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں قرآن رکھنے پر موت کی سزا دی جاتی ہے اور جہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا، اور اللہ نے اس جگہ کیسے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیا۔ تو دوستو، پوری تفصیلات سے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، 1971 کی بات ہے، روس میں کمیونزم کا طوطا بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ انہی دنوں ایک شخص ماسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو نماز ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا اور کچھ مسجدوں کو سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں شہر میں صرف 2 مسجد ہیں جو کبھی کبھی بند اور کبھی کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے مسجد کا پتہ ہی بتا دیں، میں خود ہی وہاں چلا جاتا ہوں۔ میں جمعے کی نماز ادا کرنے خود ہی وہاں پر چلا جاتا ہوں۔ ان دوستوں سے ایڈریس معلوم کر کے وہاں پہنچا تو وہ مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں رہوں گا۔ پیارے دوستو، اس شخص نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، عورت، جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دے دی ہے؟ لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا کیونکہ میں اکیلا ہی تھا۔ بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں نکلا بلکہ کوئی انوکھا کام کر کے باہر نکلا ہوں۔ ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیے۔ اس بچے نے اتنے اچھے انداز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ گھر گیا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے۔ میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل آتا ہے، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میرے جیب سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ یہ پڑھ کر سناؤ۔ تو بچے نے پہلے قرآن کو دیکھا، پھر مجھے اور پھر اپنے والدین کی طرف دیکھا تو میں نے سوچا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کہ اس کو قرآن پڑھنا بہت آتا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھو، قرآن کی آیت پر انگلی رکھ لی اور تھوڑا سا پڑھنے لگا تو وہ بچہ سننے کے بعد قرآن دیکھے بغیر ہی پڑھتا چلا گیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، یہ تو قرآن پاک کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے تمام خاندان کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں قرآن نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں نے حیران ہو کر پوچھا پھر اس بچے کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا، کیونکہ قرآن پاک کو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار تو کوئی کسان، ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ محنت مزدوری کے بہانے وہ ان کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک زبانی قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ نہیں، اس لیے ہمارے بچے قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت ہمارے گلی محلے میں آپ کو جتنے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن پاک رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو یہ بھی سنانے لگا تھا۔
اگر آپ اس کو نہ روکتے تو یہ آپ کو تمام قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب قرآن پر پابندی لگائی گئی تھی اور قرآن کو بین کر دیا گیا تھا تو اس سماج کے ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو چکا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سنانے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن رکھنے پر پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پابندی نہ لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔